الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے، جس عنوان کے تحت بات کرنی ہے، وہ یہ کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو ہم خوشگوار کیسے بنائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہماری پیدائش فرمائی، بلکہ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا، باہمی کشش ہے مرد اور عورت میں، وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو ہی جاتے ہیں، اور یہ باہمی کشش، اس کو بہت پازیٹیو سینس میں، مثبت انداز میں لینے کی ضرورت ہے کہ یہ باہمی کشش ہی ان دونوں کے مل جانے کا سبب بن جاتی ہے، اور جب جائز رشتے نکاح میں بندھ کر جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ ان کا آپس میں مل جانا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنا دی تاکہ تم آپس میں سکون حاصل کرو، ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور سکون سے محض اتنا مت سمجھیے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا باعث ہیں، یہ تو بہت محدود تصور ہو گیا سکون حاصل کرنے کا۔ سکون حاصل کرنے کا ایک وسیع تر مفہوم ہے۔ آپ دیکھیے وہ گھر جو ایک مرد اور عورت کے رشتے ازدواج کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، اس میں بہت سی خیر و برکات ہوتی ہیں۔ آپس میں ان دونوں کا مل جانا، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو یوں کہہ لیجئے کہ سراہنا، اور ایک دوسرے کی غلطیوں پر درگزر کرنا۔ پھر وہ بچے جو ان کے رشتے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں عنایت ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے دعا سکھلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، آپ دیکھیے اس کی قدر و منزلت کو سمجھیے۔ کیا مانگتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہماری ازواج کو بنا ہمارے لیے، اور ہماری اولاد کو بنا ہمارے لیے۔ کیا بنا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، جن کو دیکھ کر کے ہماری طبیعت میں ابال نہ آ جائے، بلکہ جن کو دیکھنے کے بعد میں ہمیں دل کے اندر میں خوشی محسوس ہو یا گناہ مسرت محسوس ہو، جن کو دیکھ کر کے ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو۔ یہ دعا ہے، آپ دیکھیے
اولاد کے سلسلے میں، اپنی ازواج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ازواج، ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہم لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، ہمارا گھر جنت نگاہ بن جاتا ہے، ایک ایسا گھر جہاں آنے کے بعد میں ہم دلی اطمینان محسوس کرتے ہیں، قلبی سکون محسوس کرتے ہیں، ایک ایسے مقام پر پہنچنے کا ہمیں احساس ہوتا ہے جو مقام ہمارے لیے خیر و بہتری کا باعث و ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، اس دعا کو یاد کریں۔ قرآن دعاؤں کے اندر میں یہ دعا خاندانوں کی یوں کہہ لیجئے کہ بنے رہنے کا باعث، جب تک کہ ہماری اولاد، ہماری بیویاں ہم لوگوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے گی، ہمارا اپنا گھر ہمارے لیے جنت نگاہ بنا رہے گا۔ تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اپنے فضل خاص سے بنا دے ہمیں نہ صرف متقی، بلکہ کیا دعا کیا آپ نے؟ متقین اماما، متقیوں کا امام بنا دے۔ رب تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت، اپنے اختیارات کے اعتبار سے اس پر کوئی روک نہیں، اس کی رحمتوں کی کوئی پناہ نہیں، کوئی حد بندی نہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہاں متقی اور کہاں متقیوں کا امام، ہم تو ٹھہرے گناہگار، لیکن گناہگار بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی متقی بندہ عزیز ہے۔ لیکن اس گناہگار بندے نے دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے متقیوں کا امام دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر سمجھ لیجیے ہم نے سمت سفر شروع کر دیا تو رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ متقی بھی بنیں گے، اور اس دعا کے عین مصداق بن کر متقیوں کے امام بھی بن جائیں گے۔ جب رب تعالیٰ نے یہ دعا ہم کو سکھلائی ہے تو خالی خولی تو نہیں سکھلائی ہے، قبولیت کے نتیجے میں وہ مقام ہم کو حاصل ہونا ہے جس مقام کی نشاندہی اس آیت مبارکہ میں کی گئی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو یہ جو گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی کوشش کے نتیجے میں بسا ہے، بسا رہے گا آپ کے چاہے رب تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری ذات سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، اور یہ کہ تم ایک دوسرے کے پاس میں سکون اختیار کرو، اور مزید ارشاد باری تعالیٰ یہ بھی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان ڈال دی مودت بھی اور رحمت بھی۔ سورہ روم آیت نمبر 21 بہت ہی کلیدی آیت ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے پورے فلسفے کو بیان کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، دو اجنبی جو کل تک اجنبی تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو ملا دیا، اور ان کے درمیان میں نکاح کا رشتہ جو قائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ان کے اندر میں محبت بھی ڈال دی اور رحمت بھی ڈال دی۔ محبت جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنے کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے، جو ان کے درمیان میں ایک طرح کی بے قراری پیدا کر دیتی ہے کہ جب تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں، جب تک ایک دوسرے کا ساتھ نہ ہو جائے، تب تک وہ بے قراری بنی رہتی ہے۔ تو محبت وہ عنصر ہے، محبت وہ چیز ہے جو شادی کے بعد میں اولین سالوں میں ان لوگوں کو جڑا کر کے رکھتی، اور یہی محبت ہے جن کی وجہ سے ان کا رشتہ ٹکا رہتا ہے، بنا رہتا ہے۔ آپس میں پہلے سے تو کوئی رشتہ نہیں تھا، ہمارے ہاں کئی چچا زاد بھائیوں اور بہنوں میں، ماموں زاد خالہ زاد میں بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ محض ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ لیکن رشتے ازدواج میں جڑ جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ڈیوائن قسم کی چیز ہم کو حاصل ہوئی ہے، یہ خداداد قسم کی شے جو ہم کو حاصل ہوئی ہے، محبت، وہ اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے
جو انجانے دو لوگوں کو آپس میں جڑے رکھنے کا باعث و ذریعہ بن جاتی، اور کبھی کبھی یہ محبت تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر کے دیگر لوگوں کو شکایت ہونے لگتی ہے، تو شکایت کا موقع نہ دیں۔ محبت ضرور ہو آپس میں، لیکن آپ کی محبت جو ہے وہ دوسرے گھر کے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی جو محبت کا تعلق ہے اس کو کم نہ ہونے دیں۔ ایک فائن بیلنس ہے، ایک اچھا سا توازن ہے جو ہم کو برقرار رکھنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک، خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے والدین کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جب یوں کہہ لیجئے کہ متوازن رہے گی، بیلنسڈ رہے گی، تو پھر کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ محبت کے علاوہ ہم نے جو دوسرا عنصر ان لوگوں کے درمیان میں رکھ دیا وہ رحمت کا۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگتی ہے، وہ جو محبت کا تعلق تھا وہ کہیں تھوڑا دھیما پڑنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دونوں جب جوان ہوتے ہیں، امنگیں ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہے، لہٰذا یہ محبت کا تعلق اپنی جگہ بنا رہتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں چونکہ یہ نفسانی کشش جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو کہیں وہ دوسرا ایلیمنٹ ابھر کر کے آ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ رحمت قرار دیتے ہیں اپنی کتاب میں۔ رحمت حدیث صحیحہ کے اندر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے اس دنیا میں نازل کر دیا، اس دنیا میں اتار دیا، اور 99 حصے کو دنیا والوں کے لیے روز قیامت کے لیے محفوظ کر رکھ دیا، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہمیں دنیا سے زیادہ ضرورت پڑے گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی فیصلہ کن ہوگی۔ آپ کے اعمال اپنی جگہ پر، لیکن جب تک وہ نگاہ لطف و کرم نہیں فرما دیتا، ہمارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی تھی کہ یہ نہیں کہ تمہارے اعمال تم نہ کرو، اعمال کرو خوش دلی اور نیک نیتی کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب کے ساتھ میں، لیکن ایسا نہ سمجھو کہ تمہارے اعمال ہی تم کو جنت میں داخلے کا سبب و ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جنت میں داخلے کا آخری فیصلہ نگاہ لطف و کرم رب تعالیٰ کی اسی کے ذریعے سے ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اہل زمین پر کرم فرما ہونے کے لیے روز قیامت کے لیے اٹھا رکھے، لیکن دنیا والوں کے حصے میں جو ایک رحمت کا حصہ آیا، وہ بھی اپنے آپ میں اتنا وسیع و عریض ہے، وہ بھی اپنے آپ میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ انسان تو انسان، دنیا کے دیگر مخلوقات بھی آپس میں اسی رحمت کے رشتے کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بندھے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، معمولی سی چونٹی کو لے لیجئے، حشرات الارض جنہیں ہم کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ آپ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چلا، قرآنی سورے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ چونٹیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر جرار، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر اپنے پیروں تلے تمہیں روندتا ہوا نکل جائے، تم جا کر اپنے بلوں میں پناہ گزیں ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ صلاحیت دی ہے جو ہمیں حاصل ہے، ان کی صلاحیتوں کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ان کے درمیان میں بھی محبت کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیے، جیسے ہی آپ ان کے گھر کو ڈسٹرب کرتے ہیں، چوٹیوں کے گھر کو، کیا کرنے لگتی ہیں؟ وہ آپ کو کاٹنے لگتی۔ اپنی دفاع کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلایا ہے۔ چند ایک چوٹیاں جو ہے وہ اس دفاعی خدمت پر معمور ہوتی ہے کہ باقی چوٹیاں امن میں رہیں۔ تو یہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صرف انسانوں کے اندر ہے ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذی روح جاندار مخلوق اس دنیا کے اندر میں رکھی ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔
تو وہ محبت ہے جو بعد میں آپ کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی. بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس وقت میں تو وہ ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب پہلے تو کچھ اور بھی تھے، غم دور کرنے کے لیے، غموں کا مداوع کرنے کے لیے. آج تو آپ دونوں ہی ہیں. پہلے والدین تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. بھائی بہن تھے، ان کے اپنے اپنے خاندان بن گئے. اب آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں. تو اب تو ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ آپ قریب ہو گئے. اب اپنا غم بٹانے کے لیے کسی اور کے پاس آپ جانے سے رہے. اپنی زوجہ محترمہ ہی ہے جس سے جا کر کے آپ اپنے غم کو شیئر کر سکتے ہیں، اپنی خوشی جس کے ساتھ میں بانٹ سکتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں، خیر کو اگر تلاش کریں گے تو خیر دکھائی دے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی خرابی نظر آ جاتی ہے، کوئی ایک بات ہے جو آپ کو ناپسندیدہ ہو، لیکن کئی ایک باتیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو پسند ہی آ جائے گی. رشتے ازدواج کے بنے رہنے کے لیے، شادی کے رشتے کے بنے رہنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اپنے زوج میں خوبیاں تلاش. خرابیاں کس میں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیے، میں ہوں، آپ ہے، کوئی اور فرد ہے، کوتاہیاں رہے گی، خرابیاں بھی رہے گی، کوئی ایسی شے بھی رہے گی جو آپ کو ناپسند ہو. سورہ نساء کی اس آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو سمجھائی کہ تمہارے زوج میں بیوی کو شوہر کی کوئی خرابی نظر آ گئی یا شوہر کو بیوی کی کوئی خرابی نظر آ گئی تو کوئی آدمی اپنے آپ میں کامل تو ہے نہیں. پرفیکٹ جوڑا نصیب ہوگا روز قیامت. اس دنیا کے اندر میں جو حاصل ہیں آپ کو، ان کے ذریعے سے ہی آپ نے اپنا کام بنانا ہے. شکایتیں کرتے رہ جائیں گے تو شکایت ہی کرتے رہ جائیں گے. لہذا شکایتوں کا ازالہ کرنا سیکھیں. شروعات کے وقت اوقات ہیں دونوں بیچارے جڑ گئے، کچھ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلیں تاکہ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے نتیجے میں ان کو حل کو پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. غور سے سنیں آپ بھی، آج نہیں کل اللہ تعالیٰ چاہے آپ کا بھی رشتہ ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے شادی کرا دی جاتی ہے. باپ یہ محسوس کرتا ہے بیٹی سن بلوغ کو پہنچ گئی، لڑکا بڑی عمر کو ہو گیا، اب ان کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے. واقعتاً یہ ایک ذمہ داری ہے جو ادا ہونی چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری آپ نے اپنی حد تک تو ادا کر دی. البتہ وہ دونوں جو ہے ایک مزید ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں، اس بات کا بھی کہیں ہم لوگوں نے انالائسس اور جائزہ کرنے کی ضرورت ہے. محض رشتے ازدواج میں بن کر ساتھ رہ لینا ایسا تو نہیں ہے. وہ شادی کی چکا چوند، وہ جو گلیمر ہے جو 2 سے 4 روز تک ہوتا ہے، آپ دیکھیے ہر ایک بڑھ کر کے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، آپ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے، آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کے لیے انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں وہ پروسے جاتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں چند روزہ، اور ان چند روزہ چیزوں سے گزرنے کے بعد میں حقیقت کی دنیا میں آپ قدم رکھتے ہیں. اور حقیقت کی دنیا اپنے آپ میں کسی درجہ تلخ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اپنے سٹرائیڈ میں آپ لیں، اگر یوں کہہ لیجئے کہ مضبوطی کے ساتھ میں، مداومت کے ساتھ میں، اور چیزوں کو فیس کرنے کے پوٹینشیل کے ساتھ میں اگر ان چیزوں کے پاس جائیں تو چیزیں حل بھی ہو جاتی. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ بچوں کو یہ بات بتائی نہیں جاتی. والدین اپنے نوش بیاہتا بچوں کو یہ بات بتلائیں کہ زندگی ہے، نرم و گرم چلتا رہے گا، کبھی حالات پرسکون رہیں گے، کبھی حالات میں ابال بھی آئے گا، کبھی گرستی جو ہے رزق کی فراوانی کے نتیجے میں بغیر کسی شکایت کے چلتی رہے گی، کبھی رزق کی تنگی بھی پیش آئے گی، کبھی کھانے کے لیے کوئی چیز کم بھی ملے گی. تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا ہے، ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ نبھانا ہے. اور یہ دونوں خاندان والوں نے
جلی پر تیل چھڑکنے کا کام نہ کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی چنگاری نظر بھی آتی ہے تو فوراً سیڑھی بمبے کا کام کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں۔ ساس کہی بہو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ ہوتا ہے، آپ دیکھیے، سلام نہ کرنے پر ہی بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ میرے ایک ساتھی کے ساتھ میں چل رہا تھا، راستے میں ایک صاحب سامنے سے دکھائی دیے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا پتہ نہیں کیوں دانستہ نادانستہ جو بھی بات رہی وہ جواب نہیں دیا، تو میں تھوڑا سا افسردہ خاطر ہو گیا کہ بھئی میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور میری افسردگی کا اظہار میں نے اس ساتھی سے کر دیا جو میرے ساتھ میں چل رہا تھا کہ عادل بھائی انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ بچہ بیچارہ میرے سے کم عمر، لیکن اس نے کیا پتہ کی بات کہی ہوگی کہ فیصل بھائی آپ اس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اگر اس شخص نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کی آسمانی مخلوقات نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ ایک فرد کے جواب نہیں دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب وہ نورانی مخلوق تمہارے سلام کا جواب دے رہی ہے تو کیا ان کا جواب تمہارے لیے کافی نہیں؟ لہٰذا یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی، آپ دیکھیں۔ ہاں، سکھلائیں کبھی اچھے وقت کے اندر میں کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا، گھر کے بڑوں کی عزت کرنا، بچوں کے ساتھ میں شفقت کرنا، یہ چیزیں تو سکھلائی جاتی ہے، اور یہ کسی کو کہنے کی تھوڑی ضرورت پیش آتی ہے، یہ تو تم نے خود سے ہی کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ برا مت مانی، آپ بڑے ہیں، آپ دیکھیے، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ جانتے ہیں گھر کن باتوں سے بنتا ہے اور بستا ہے اور کن باتوں سے بات بگڑ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ پیرنٹل رول پلے کرنے کی جوابداری ہماری ہوگی۔ بچے غلطیاں کریں گے، ان کی غلطیوں پر مناسب انداز میں سرزنش اور ان کی غلطیوں سے درگزر یہ نہایت ضروری ہوگا، آپ دیکھیے۔ اور بھی کئی ایک باتیں، زندگی کی پوری گاتھا جو ہے 20-25 منٹ میں بیان ہو نہیں پائے گی۔ اب دیکھنے میں کہیں کہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ تعلقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ارمانوں کی فہرست اتنی طویل کہ وہ مختصر ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور کبھی چچا غالب یاد آ جاتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ لہٰذا وہ جو ارمانوں کی فہرست ہے اس کو تھوڑا گھٹائیے۔ شام کے کھانے پر پزا ہی چاہیے، اس بات پر اصرار مت کیجیے۔ شوہر کی جیب کا اور اس کی آمدنی کا بھی خیال کیجیے، اس پر رحمت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت کر دی، آپ اپنے شوہر پر رحمت کریں۔ اگر پزا نہ صحیح تو پانی پوری سے کام چلا لیجیے، اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو چائے کی پیالی پر کام چلائیے۔ درگزر سیکھیے میرے بھائی، درگزر بہت ضروری۔ رب تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس سے معافی مانگتے وقت اس کو یاد دلاتے ہیں گویا کہ باری تعالیٰ تو عفو درگزر سے بھرپور ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ کے بندے، تو بھی تو عفو درگزر سے بھرپور ہے نا، تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے کسی اور نے تو پیدا نہیں کیا، اسی عفو درگزر والے خدا نے تجھ کو بنایا، تجھ کو نقص سے درست کیا، تو کیا عفو درگزر کا معاملہ نہیں کرے گا؟ تھوڑی بات کہہ دی، دل کو لگی، برداشت کر لیں۔ ترکی بترکی جواب دینے کے بعد میں آپ دونوں تو ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر کچھ کہیں گے۔ اب آپ دونوں نے آپس میں افہام و تفہیم نہیں کی تو پھر آپ دنیا والوں کے لیے تماشا بن جائیں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ دنیا والوں کے لیے تماشا بننا چاہتے ہیں یا خود تماش بین بننا چاہتے ہیں؟ کسی کے ہاں بھی تماشا نہ ہو تو یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں، وقت ہے تھوڑا کرنی ہے گفتگو مفصل انداز میں، آج موقع نہیں ہے، لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں شادی شدہ جوڑوں کے اندر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بات طلاق تک اور خلا تک جا رہی ہے، تو اس خوشگوار سے تعلق میں مزید شیرینی گھولنے کے لیے،
اس میں مزید مٹھاس پیدا کرنے کے لیے کیا طور طریقے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کیسے ہدایت فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ جن لوگوں نے اس میدان کے اندر میں کام کیا، ازدواجی معاملات کو سلجھانے کے لیے جن کا روز دن کا تجربہ ہے، ایسے سارے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دن بھر کا ورکشاپ جماعت اسلامی نے جنوری کے پہلے اتوار کو، میں سمجھتا ہوں 5 تاریخ ہوگی، سبجیکٹ ٹو کریکشن سمجھ لیجئے، پہلا اتوار رہے گا، اس پورے دن بھر کے پروگرام میں شادی کیا ہے، شادی کی اہمیت کیا ہے، یہ جو ڈیوائن ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی یوں کہہ لیجئے کہ فضیلت والی، بزرگی والی ہے۔ کتاب مقدسہ نے شادی کے رشتے کو میثاق غلیظ کہا، ایک مضبوط عہد، ایک ایسا عہد، ایک ایسا وعدہ جس کو آپ نے زندگی بھر نبھانے کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے وعدہ کیا، اور اس میثاق غلیظ کو، اس مضبوط معاہدے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ قطع کر دیں گے؟ آپ طلاق کی بات کریں گے، آپ خلا کی بات کریں گے؟ رب نے جوڑی بنا دی ہے، تمہارا گھر تمہارے بسائے بسا اور تمہارے بسائے رکھنے کے نتیجے میں بسا رہے گا۔ ناچاکیاں ہوگی کبھی، لیکن بڑوں نے آگے بڑھ کر کے چھوٹوں کا ہاتھ تھام لینا ہے۔ کبھی بچے رات کی نیند کو ڈسٹرب بھی کر دیں گے، تب بیوی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، وہ تو بیچاری اس کو سینے سے لگائے گی ہی۔ آپ بھی باپ ہیں، آپ کے نطفے سے اور اس کے بیضے سے بچہ وجود میں آیا، تو کیا تم تمہاری ذمہ داری کو جھٹک دو گے؟ نہیں، بلکہ جس طرح رات کی نیند اس کی خراب ہو گئی، تھوڑا سا اس کا درد، اس کی مشکل آپ بھی شیئر کر لیں۔ زندگی تو نام ہی اسی بات کا ہے۔ اب اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کچھ باتوں کو جنوری کے پہلے اتوار کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ تو آئیے حصہ بنیے پروگرام کا، خاص کر کے ہمارے وہ جوڑے جن کا ابھی ابھی رشتہ ہوا ہے، اور وہ جوڑے بھی جو شادی کے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم بات، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ دن بھر کا ورکشاپ ہمارے شادی کے جوڑے کو مضبوط کرنے کا، ہمارے شادی کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کا باعث و ذریعہ بنے گا۔ تعاون فرمائیں، اتوار کا دن ہوگا، جو بھی ضروری فیس ہے آپ کو ادا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کرے گا۔ ہم آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ اپنا تعاون دیں، رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب